बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में कुछ हमारे पास अहम तरीन खबरें हैं। एक तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के उस ख़त का जवाब दिया है। उसकी कॉपी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी लिखी है और एक मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, जिसमें जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा स्कैंडल, और वो है मेमो गेट, लेटर गेट जिसको कहते हैं। मुरासला जो आया था धमकी में, उस पे सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश की है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे ताकतवर अदालती कमीशन बनाए और ये जो मरासला एक हकीकत है इसकी तहकीकात हों। दूसरी बड़ी बैठक लंदन में हो रही है और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर दो नहीं कई राय पाई जाती हैं, और उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब, हमदा शहबाज, ये तो दोनों हो गए वजीर आजम और वजीर आला, लेकिन दूसरा जो ग्रुप था उसको अभी तक कुछ नहीं मिला। मरियम सफ्दर साहिबा, नवाज शरीफ साहब, तो बड़ी बैठक हो रही है। आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ साहब लंदन में इस बड़ी बैठक की सदारत करेंगे, बल्कि यूं कहना चाहिए डिफेक्टो प्रीमियर के तौर पे वो चीज़ों को देख रहे हैं और डिफेक्टो प्रीमियर के तौर पे उन्होंने फैसला करना है। ये बात वाज़े रहे अपने नाजरीन के लिए कि नवाज शरीफ साहब मफरूर भी हैं और मुजरिम भी हैं, सजा याफ्ता भी हैं, और इस वक्त अमूर ममलकत लंदन में चलाए जा रहे हैं। ये एक पहले भी मौका आया था और अब फिर आया है। तो ये सारी बातों को आगे बढ़ाते हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा चौधरी साहब कि इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बारे में कुछ करेंगे? ज़ाहिर वो अपने जैसे उन्होंने कहा कि हम सो मोटो जो है पहले तो नहीं लेते रहे कि, और 12 जजों ने कहा कि लेना चाहिए एक इशू पर, तो हमने लिया था। अब इस मसले पर क्योंकि सदर मुमलिकत जब एक लेटर लिख देते हैं, वज़ीर आज़म लिख देते हैं, उस वक्त के स्पीकर ने लिख दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनको सूनर और लेटर इस पर एक अदालती कमीशन बनाना होगा, हाई पावर। और ये साजिश का मामला अब ये इधर उधर जा नहीं रहा। आप उसको धमकी कह लें, उसको मुदाखलत कह लें, उसको साजिश कह लो, उसको ख़रीदो फरोख्त के ज़रिए लोटे पखे इकट्ठे करके एक लॉफुली एस्टेब्लिश गवर्नमेंट को हटाने का मंसूबा कह लें, जो आपने कहना कह लें, लेकिन ये तय है कि मुदाखलत हुई है, धमकियाँ दी गई हैं, जो ये मौजूदा वज़ीर आज़म ने कल फरमाया। तो इसको अब हतमी अंजाम तक लेके जाना पड़ेगा, और जो लोग पाकिस्तान के अंदर इसके आला बने, गुमाश्ते बने, एजेंट बने, उन्होंने ख़रीदो फरोख्त की और ख़रीदो फरोख्त करने वालों से चश्म पोशी की, इन तमाम का किरदार और इनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए, और बिलाखिर पता चले कि एक पॉपुलर लीडर को हुकूमत से क्यों निकाला गया। तो क्योंकि अब आप मुझे बताएं कि रूस के सदर ने उनको कहा, प्यूटन ने कि जो आप व्लादिमीर पुतिन ने कि पाकिस्तान को जो जो कुछ चाहिए मैं आपको देता हूँ, और इंडिया को भी वो दे रहे हैं। अब देखें आप, अगर 40% कम, 35% कम पर अगर आपको डीजल पेट्रोल वगैरह मिले और जो बाकी चीज़ें हमें चाहिए, गैस भी अगर हम वहाँ से ले सकें, तो आप खुद समझते हैं कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन हराम है, किसी पर जूम नहीं रही। और एक महीने के अंदर आज आप एक चार्ट बना लें कि किसकी कौन सी आइटम में वो कितने फीसद बढ़ी है। बिल्कुल सही है, और यही चीज़ है, क्योंकि महंगाई की तरफ तो आप सोचें भी ना, मुर्गी जो है वो 550 रुपए किलो के हिसाब से पहुंच चुकी है। और असल चीज़ ये है जो सब की चीज़ें दस्तयाब नहीं है, किसानों को पानी दस्तयाब नहीं है, बिजली दस्तयाब नहीं है, डीजल दस्तयाब नहीं है। पहले डीजल नहीं था। हाँ जी, अब सब कुछ ही नहीं है। तो जो साहब ये जो मरासला है, आपने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक पूरी ओपन कोर्ट में वाज़े तौर पे बताया कि 12 जज साहिबान ने ये फैसला किया कि इस पर सो मोटो होना चाहिए, लेकिन उनका इज्जत एहतराम, बिल्कुल उनकी बात हम दुरुस्त मानते हैं, लेकिन मार्केट में
یہ خبر مارکیٹ میں، یہ خبر بہت پہلے آ گئی تھی اور اس وقت تک ابھی کوئی وجود بھی نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کھل رہی ہے نہیں کھل رہی، جج صاحبان آ رہے ہیں نہیں آ رہے. تو اس سے بہت پہلے یہ چیز آ گئی تھی، کیونکہ اس رات فیک نیوز کا ایک بھرمار تھی، فیک نیوز کی 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے اور سب کو اب اپنی پوزیشن کلیئر کرنا پڑ رہی ہے. اب آتے ہیں جو سب ذرا چلتے ہیں لندن کی طرف. اسحاق ڈار صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں اور وہاں پہ براجمان ہیں، انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ اب عام انتخابات کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور وہ اکتوبر سے پہلے، اکتوبر سے کے بعد نہیں بلکہ اکتوبر تک ہو جانی چاہیے عام انتخابات. اسحاق ڈار صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا سنائیے. جو جلدی سے جلدی بھی ہو سکتے ہیں وہ قریباً اکتوبر میں الیکشن اس ملک میں ہو سکتے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو سمجھتی ہے جو باقی ریمیننگ پیریڈ ہے 1 سال اور کچھ مہینے، اس کو اویل کرنا چاہیے. الیکشن کے اوپر جو فائنل پولیٹیکل لیڈرشپ جو کہ اس وقت حکومت کا حصہ ہے، وہ فیوچر میں جا کے اس کا فیصلہ کرے گی کہ الیکشن کب کروانے ہوں گے، کیونکہ اسی حساب سے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا ہوگا. یہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے جی کہ کرنی چاہیے. اب دوسرا وہ کہتے ہیں کہ رائے میں تقسیم بھی ہے، وہ بھی ذرا سنوا دیں. تمام پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت اس مخلوق حکومت کا حصہ ہیں، وہ سب کا یہ نہیں ہے کہ مدت پوری کریں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اسینشل ان اوائڈیبل ڈی لمیٹیشن ہلکا بندی سے کہتے ہیں آئینی فرض ہے، اس کے لیے انہوں نے کہا ہمیں 4 مہینے چاہیے، وہ تو آپ کو دینے پڑے. الیکٹورل ریفارمز بھی کر رہے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہے ہم نے، کچھ اور اسی طرح کے اسینشل لیگل کام ہے. تو ابھی اس کا فائنل ڈٹرمن نہیں ہو سکا جی. آنے والے ہفتوں میں اس کا فیصلہ ضرور ہوگا. آنے والے ہفتوں میں اس کا فیصلہ ضرور ہوگا. چودھری صاحب، یہ جی کس کو جلدی ہے الیکشن کروانے کی اور کس کو ہے کہ نہیں اقتدار چلتا رہے، مزہ آ رہا ہے؟ نہیں، وہ تو آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بہت پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف اور اسحاق ڈار اور ان کے ساتھ اس وقت جو ہفتے سے شاہد خاقان عباسی لندن پہنچے ہوئے ہیں، جو 8-10 مہینے وزیر اعظم بھی رہے ہیں. اسی وجہ سے اب وہ وزیر بھی نہیں بنے کہ میں وزیر اعظم رہ گیا ہوں خود، اب میں وزیر بنوں، تو وہ ایک مسئلہ بھی ہے. اب وہ وہاں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے، تباہی ہو گئی ہے، 1 مہینے میں پی ٹی آئی کا گراف آسمان کو چھو رہا ہے اور ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں فوری الیکشن کرا کے اس جو اقتصادی صورتحال اور مہنگائی کا بوجھ ہے، اس کی وجہ سے ہم تباہ ہو جائیں گے، ہمیں فوراً الیکشن کی طرف جانا چاہیے. نواز اور مریم بھی اسی نقطہ نظر کے، اسحاق ڈار بھی چونکہ اسی کیمپ پہ ہیں اور انہیں ابھی تک ان کا خیال تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے، بلکہ مجھے بھی ساتھ ہی بلا کے معافی نامہ جاری کر کے وزیر خزانہ کی کرسی پر بٹھاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے اور اگر نون جیت جائے، جس کے اب چانسز دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم کچھ نہ کچھ دال دلیا میرا ہو جائے گا، میں پھر لٹیاں پاواں گا، اگے وانگوں اس طرح ہی لوٹ مار شروع ہو جائے گی. تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی قسم کی کوئی ایجنڈا جو ہے لوگوں کو آج تک نہیں دے سکے کہ ہم کس لیے آئے ہیں، وہ گورنمنٹ کیوں نکالی گئی ہے. وہ تو عمران خان نے اسٹیبلش کر دیا لوگوں کے ساتھ مل کے کہ اس گورنمنٹ کو کس نے اور کیوں نکلوایا. اب ان کا پرابلم یہ ہو گیا ہے ان کو. جی اس میں جج صاحب بات یہ ہے کہ زرداری صاحب ایک ایلیمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام لمبا چلے اور ادھر سندھ میں ان کا معاملات صحیح چلتے رہیں، ادھر ان کی وزارتیں بھی آ گئی ہیں. اور جو اگلی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی آپ صابر شاکر یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پورا وقت جانا چاہیے اسمبلیوں کو، کیونکہ جنہ دا حلوہ مانڈا لگا انہوں نے کی. ایک صاحب زرداری صاحب جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا باریک واردات وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ وہ پولیٹیکل ٹیکا لگاتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معیشت کا برا حال ہے، مہنگائی، پیٹرولیم پرائسز، ان سب نے
اضافہ ہونا ہے برق رفتاری سے ان کی قیمتوں میں، اور مہنگائی ہو بھی گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں زیادہ ہے، تو اب اس سے کہیں زیادہ ہو گئی. عام کھانے پینے کی اشیاء قلت ہے، اصل جو چیز ہے چیزیں دستیاب نہیں ہیں. تو زرداری صاحب کا خیال ہے کہ اس گورنمنٹ کو بجٹ پیش کرنے دیں، بجٹ پیش کرے گی اور اس کے بعد ریئیکشن عوام کا شروع ہو جائے گا، اور مسلم لیگ نواز کا فیس خراب ہوگا، ہمارا نہیں خراب ہوگا. وہ اب تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بجٹ ہم دے ہی نہ، یعنی نگران حکومت دے بجٹ تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. یہ تو ملبہ جو ہے اس کے پیچھے ہم دب جائیں گے. یہ مسلم لیگ نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ بجائے اس کے اسحاق ڈار صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ بجٹ ہم بالکل نہ دیں، بجٹ سے پہلے ہی ہم نگراں حکومت کی طرف چلے جائیں، اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. اسمبلیاں ڈیزالو بھی ہو گئیں، تب بھی شہباز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر کے طور پہ کنٹینیو کریں گے جب تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آ جاتا. تو بجٹ اسحاق ڈار صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ بجٹ ہم نہ دیں، نواز شریف صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بجٹ آپ دیں، اس کو ہم آگے لے کے چلیں تاکہ اس کے بعد ایک ویو آئے گی مہنگائی کی، بے روزگاری کی، اس کے نتیجے میں شہباز شریف اینڈ کمپنی اور مسلم لیگ نواز ان کا فیس خراب ہوگا، ان کی ریپوٹیشن خراب ہوگی، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ملے گا پنجاب میں بھی. اور جو الیکٹیبلز ہیں جو اس وقت ترین گروپ اور علیم گروپ جو موجود ہے، وہ مسلم لیگ نواز کے بجائے وہ پیپلز پارٹی کا رخ کریں اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر بنیں، الیکشن لڑیں اور مقابلہ ہو میدان میں. تو یہ وہ چاہتے ہیں. اگر یہ گورنمنٹ الیکشن بجٹ سے پہلے جاتی ہے تو پھر اس بات کے امکانات ہیں جو الیکٹیبل ترین اینڈ منحرف ارکان جن کو کہتے ہیں، الیکٹیبلز کو تو بہت بڑا سفسٹیکیٹڈ نام ہے، جو منحرف ارکان ہیں، لوٹا کریسی یہ چلتی رہی، یہ سارے کے سارے ادھر شفٹ ہو جائیں. تو یہ تھیم ہے بیسیکلی جو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب ان بٹوین یہ چل رہا ہے. جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کے اختلافات ہیں، لیکن من حیثل مطلب اجتماعی طور پر اس حکومت کو آہستہ آہستہ عوام دشمن اور غریب دشمن کا درجہ جو ہے وہ ملتا جا رہا ہے. اور یہ مانگے تانگے کی اور پھڑ پھڑا کے اور یہ نگران حکومتوں کو لوگ سیریسلی نہیں لیتے تھے، اب ان کا بھی یہی سٹیٹس ہوتا جا رہا ہے. اور یہاں جو تماشا لگا ہوا ہے پنجاب میں وہ آپ کے سامنے ہے. جب 26 آدمی منحرف ہیں ووٹ دے چکے ہیں، تو جب ان کو آج نہیں تو کل اگر الیکشن کمیشن کوئی آگے پیچھے کرے گا تو وہ سپریم کورٹ چلا جائے گا، کیونکہ اتنا گلیئرنگ کیس ہے کہ جن لوگوں نے ایک دفعہ پہلے ایک ہوٹل میں ہاتھ کھڑے کیے، پھر ایک جعلی سیشن میں خود ہی الیکٹ ہو کے اب حکومت بنا کے بیٹھ گئے ہیں. تو جب 26 بندے نہیں ہوں گے، ان کے پاس تو 170-71 رہ جائیں گے جی، یا اس سے بھی کم، اور پی ٹی آئی کے پاس زیادہ ہوں گے اور کسی کے پاس ایبسولوٹ میجارٹی بھی نہیں ہوگی. تو یہ کام یہاں بہت خراب ہے. یہاں اب پولیس اور انتظامیہ کو استعمال کر کے اپنا کام چلانے کی کوشش. اب آپ نے کبھی سوچا ہے صابر شاکر صاحب معاف کرنا، ایک دفعہ پہلے بھی انہی کی رواج تھی کہ اب گورنر ہاؤس کا گھیرا کر لیا، تنگ گھراؤ کیا ہوا ہے، خاردار تاریں، ادھر بھی پولیس، ادھر بھی پولیس، اندر بھی پولیس، باہر بھی پولیس. وہ گورنر ہے یا کوئی ٹارزن ہے؟ جس گورنر کو چودھری صاحب یہ سسٹم کے لاڈلے ہیں، سسٹم کے پالے پوسے ہیں. سپریم کورٹ پہ حملہ کریں کوئی نہیں پوچھے گا، جی ایچ کیو پہ حملہ کریں کوئی نہیں پوچھے گا، میڈیا پہ حملہ کریں کوئی نہیں پوچھے گا. یہ پنجاب اسمبلی میں الیکشن کروائیں اور پھر ٹھڈے کھاندے نے کوئی نہیں پوچھے گا. صابر شاکر صاحب آج تک میڈیا سے لڑائی، اب اے آر وائی پر جو حملہ آور ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ جو کر رہے ہیں گلی گلی محلے محلے کہ اس کو اس نمبر پر ڈال دو، اس کو پکڑ لو، صابر شاکر کو پکڑ لو، ارشد شریف کو پکڑ لو، ادارے کو تباہ کرو، اور تمہاری یہ جو ہے نا ناپاک ارادے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور تمہارا خیال ہے کہ اے آر وائی والے پاگل ہیں، اور سلمان اقبال از اے گریٹ پیٹریاٹ، اور ان کا دو ٹوک موقف ہے سارے ادارے کو کہ ہم نے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور پاکستان کی مسلح افواج کے لیے کام کرنا ہے. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. انڈیویجولز کین کم اینڈ گو.
तो तुम हमें लड़ाना चाहते हो? हम हरावल दस्ता है इस मुल्क के। अगर फौजी कम पड़ गए तो साबिर शाकिर और गुलाम हुसैन और अरशद शरीफ और काशिफ अब्बासी और हमारे सारे साथी लेड बाई सलमान इकबाल, हम जाके दुश्मन का मुकाबला करेंगे। ये क्या बातें कर रहे हैं? मीडिया को दबा लो। और जब नवाज शरीफ ने आज से 28 साल पहले मेरे पर हमला कराया था, उस वक्त कौन था, यानी इतना मीडिया था, लेकिन हम बैठे हुए अल्लाह का फजल है, जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी हुई है आज तक माफी मांगता फिर रहे हैं। ये जो साहब टेबल टर्न करने की बातें की जा रही हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। कौन मुहिब्बे वतन है कौन नहीं ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान कौन कर रहा है टेबल टर्न? ये बात ध्यान में रखिएगा। टेबल टर्न नहीं, आप मुझे बताएं, इस फौज की और इसकी क़यादत जनरल कमर जवेद बाजवा की, जितना हम अंदर बाहर से देखते हैं और जितना उन्होंने इस पाकिस्तान को इसके मफादात के लिए काम किया है, किसने किया है? मुझे ये बता दें। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।